محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 3 سال بعد تک اولاد نہ ہوئی تو شوہر نے مجھے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی۔ بھائی کے گھر تو پہلے ہی غربت کے ڈیرے تھے۔ میں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام شروع کر دیا۔ اسی دن مالک کو لاکھوں کا نیا کام ملا۔ وہ میری بہت عزت کرنے لگا، کہتا تمہارے ہاتھ میں بہت برکت ہے۔ اب وہ ہر نیا کام میرے ہاتھوں سے شروع کرواتا۔ ایک دن اس نے مجھے آفس میں بلایا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں پریشان حال سٹاف روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ٹھیکیدار نے آ کر مجھے اطلاع دی تھی کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مگر کون، اس بات سے میں ناواقف تھی۔ گھبراہٹ کے مارے میری ہتھیلی بار بار بھیگتی جا رہی تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تھے جب ایک ملازم سٹاف روم میں داخل ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ یہاں نہیں، مالک کے آفس میں جائیں، وہاں پر آپ کو یاد کیا گیا ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہو گئی تھی اور اس ملازم کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر مجھے کون بلا رہا ہے؟ کس کو مجھ سے ملنا ہے؟ جب کہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میڈم مجھے نہیں پتہ، صرف مالک نے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دوں کہ ان کے آفس میں آئیں، سٹاف روم میں نہیں۔ اس ملازم کی بات سن کر میں اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ وہ نیچے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ میں اب گھبراہٹ کے عالم میں آفس کی طرف بڑھی تھی۔ یہاں پر میں پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ تعلیم اتنی خاص نہیں تھی کہ میں کسی اعلیٰ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی۔ آفس کے پاس پہنچ کر میں نے گہری سانس بھری تھی۔ آج مجھے شدت سے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس انسان کی وجہ سے میں اس دوراہے پر آ گئی تھی، اور اولاد پیدا کرنا عورت یا مرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے جو وہ اپنے بندوں کو وہ عطا کرتا ہے۔ میرا مکمل چیک اپ ہو چکا تھا، میرے شوہر کا بھی مکمل چیک اپ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں صحت مند تندرست تھے، صرف رب العالمین کی طرف سے دیر تھی۔ بھلا ایسے میں مجھے بانجھ کیوں قرار دیا اور پھر طلاق دے دی گئی؟ میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنے خیالات کو جھٹک کر کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ دستک دینے کی دیر تھی کہ اندر سے مجھے اجازت مل گئی تھی۔ میں ابھی بھی کافی گھبرا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک عام ورکر کا مالک کے آفس میں جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم جیسے ڈپارٹمنٹ کے ورکر مالک کے آفس کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتے۔ یہاں سے گزرنے کی ہم جیسی ورکر کو اجازت تک نہیں ہوتی، مگر مجھے اندر بلایا جا رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو لمحے بھر کے لیے اندر کا ماحول دیکھ کر میں اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔ اتنا خوبصورت آفس میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوا تھا۔ مالک سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی پشت میری طرف تھی، لیکن پچھلے حصے سے وہ کافی پرکشش نظر آ رہا تھا۔ میں سر جھکائے ان کے ٹیبل کے قریب چلی گئی تھی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، جی مالک، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں ایک عام گھریلو عورت تھی جو حالات سے لڑتے ہوئے نوکری کی راہ پر چلی آئی تھی۔ مالک مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کلثوم بہن، آپ جانتی ہیں نا میں آپ کی کتنی عزت کرتا ہوں۔ جب سے آپ آئے ہیں میری کمپنی کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، آپ بہت برکت والی ہیں۔ میں نے سر جھکا کر شکریہ بولا تھا۔ دراصل میرا اس کمپنی میں پہلا روز بہت اچھا گزرا تھا۔ یہاں پر آئے ہوئے مجھے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے اور مالک کو لاکھوں کا کام مل گیا تھا، اور اس کے بعد تو ان کی نکل ہی پڑی تھی۔ ہر دن کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ان کو ملتا ہی رہتا تھا، جس کی وجہ سے میرا عہدہ بھی بڑا تھا اور سیلری بھی۔ مگر اب مجھے یہاں کیوں بلایا گیا تھا، یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دراصل آپ کو بلانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ آج میں نے آپ کو آپ کی تعریف کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بلایا، بلکہ آج میں اور میرے باس آپ کو ایک آفر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک بار گردن گھما کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر میرے مالک نے مجھے دوبارہ مخاطب کر لیا تھا۔ دیکھیں محترمہ، آپ بہت ہی دکھوں کی ماری ہیں۔ شوہر نے طلاق دے دی، بھائی کے اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ آپ کو برداشت کر سکے، اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں تو بڑا کھیل کھیل سکتی ہیں، مطلب ایک بہت بڑا ہاتھ مار سکتی ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سب چیزیں میرے سر سے گزرتی جا رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دراصل ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو اب بڑے پیمانے پر لے کر جائیں۔ اگر ہمیں اتنی آرام سے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ مل سکتے ہیں تو آگے بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، بدلے میں ہم آپ کو بھی لاکھوں روپے دیں گے۔ ان کی باتیں مجھے اب گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ آج تک کوئی بھی مالک اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ کسی بھی تیسرے شخص کو نہیں دیتا، لیکن پھر یہ شخص مجھے کیوں دے رہا تھا؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی جو آفر انہوں نے مجھے کی اسے سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں انہیں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں غصے سے چلا پڑی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ نے کیا مجھے ایک بازارو عورت سمجھ لیا ہے کہ جو آپ کے دل میں آئے گا آپ بولتے چلے جائیں گے؟ یہاں نوکری میں صرف اور صرف اپنی محنت کے بل بوتے پر کرنا چاہتی ہوں، کسی شخص کو سیڑھی بنا کر آگے نہیں جانا چاہتی۔ میرے باپ نے مجھے عزت کی کھلائی ہے اور عزت کی چھاؤں میں رکھا ہے، چند پیسوں کے بدلے میں اس عزت کو بیچنا نہیں چاہتی، معذرت۔ لیکن اگر آپ نے مجھے انہی آفروں کے ذریعے اپنی کمپنی میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے جانے سے گریز نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی میں بنا ان کی بات سنے کمرے سے باہر آ گئی تھی، اور دل اتنا زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر کو آ جائے گا۔ میں سیدھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی تھی، آنکھوں میں سے بھل بھل آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ آج مجھے شدت سے اپنے باپ کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر بیٹیوں کا باپ زندہ ہو تو انہیں اس طرح سے رسوا نہیں کیا جاتا۔ مجھے اس بات کا اب شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ میری ساتھی ورکر میرے قریب آ گئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جبکہ میں آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، یہ دنیا جتنی اچھی نظر آتی ہے اتنی ہوتی نہیں ہے۔ یہاں پر ہر چیز، ہر چہرے کے پیچھے ایک نیا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو رسوا کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار کھڑا رہتا ہے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک ملازم میرے قریب چلا آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مالک نے کہا ہے کہ آپ اپنا سامان باندھ کر گھر چلی جائیں۔ اگر آپ کو ان کی آفر قبول نہیں تو آپ اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر سن کھڑی رہ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ٹھیکیدار بھی بھاگتا ہوا میرے قریب چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جلدی سے اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے جاؤ۔ صاحب نے اگر تمہیں فون کیا تو آ جانا، ورنہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بھائی صاحب آپ تو میری ہر پریشانی کو جانتے ہیں، اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ خدارا میری مدد کریں۔ انہوں نے میرے ساتھ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی ٹھیکیدار چیختے ہوئے بولا، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ سامان سمیٹو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے تو تمہیں دیکھتے ہی پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جیسی لڑکیاں ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ ہماری پوری کمپنی تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ سامان سمیٹو اور جاؤ۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اندر سے تکلیف ہونے لگی۔
دنیا اتنی ظالم ہے، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے اب برقع پہننے کے لیے اسٹاف روم واپس آ گئی تھی۔ روتے روتے میں نے برقع پہنا تھا اور اپنا پرس اٹھا کر اسٹاف روم سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی میں نیچے کی طرف بڑھتی جب اچانک مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ میں پلٹی تو سامنے ایک پرکشش نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا میرے قریب آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر یہاں پر کام کرنا چاہتی ہو تو صاحب کے ساتھ تعاون کر لو، تمہیں اس کمپنی سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوگا، اس بات کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ لیکن ابھی وہ اپنی بات پوری کرتا اس سے پہلے ہی میں اس کی بات کاٹ کر بولی، لیکن مجھے کچھ نہیں سننا، میں ایک عزت دار لڑکی ہوں، پیسوں کے بدلے میں اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتی۔ اگر مجھے یہاں نوکری ملی ہے تو مجھے کہیں اور بھی نوکری مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سرزمین بہت بڑی ہے اور یہاں روزگار کے بہت سے ذرائع ہیں، میرا مالک مجھے خالی پیٹ نہیں رکھے گا۔ یہ کہتے ہی میں بنا اس نوجوان کی طرف دیکھے روتے ہوئے کمپنی سے نکل آئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، میں نے کتنی جد و جہد کر کے یہاں پر نوکری حاصل کی تھی، لیکن ان لوگوں کی ایک گھٹیا آفر نے میری روزی مجھ سے چھین لی تھی۔ ابھی میں نے رکشہ روکا ہی تھا کہ جب اچانک میرا سر تیزی سے گھومنے لگا اور میں اچانک ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میں خود نہیں جانتی تھی، بس ایسا محسوس ہوا جیسے جسم سے جان نکل گئی اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہوں۔ آخری وقت میں مجھے صرف کچھ مردانہ چہرے نظر آئے تھے اور پھر میرا دل و دماغ گہری تاریکی میں چلا گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ پورے 2 دن کے بعد کھلی تھی۔ چند لمحے کے لیے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں اس پہر کہاں پر ہوں اور میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اس وقت ایک بہت ہی نرم و ملائم بستر پر تھی اور ایک عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا تھا اور بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہاں میں کیسے پہنچی؟ آخری بار میں روڈ پر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن پھر مجھے یہاں پر کون لایا؟ میرا بھائی، میری فیملی۔ یہ خیال ہی مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ میں کسی اجنبی کے گھر میں ہوں۔ خوف کے مارے میرا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں بے ہوش کیوں ہوئی تھی، حالانکہ میں نے صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا تھا اور دوپہر کے وقت میں نے اپنی ساتھی ورکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ کمپنی میں جو بھی ماجرا ہوا وہ شام کے وقت ہوا تھا، پھر اچانک بے ہوشی کیوں ہوئی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں فوراً سہمتی ہوئی دروازے کے قریب چلی آئی تھی اور ہینڈل گھمانے لگی تھی، مگر دروازہ باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ مجھے اب رونا آ رہا تھا کہ میں دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں چلائی تھی، مجھے یہاں کون لایا؟ دروازہ کھولو! لیکن جواب نہ تھا۔ نہ جانے کون تھا جس نے مجھے یہاں پر قید کر دیا تھا۔ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ گھبراہٹ کے مارے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ابھی ہچکیوں سے روتی، اسی پل کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی تھی۔ خاتون کو دیکھ میں فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کون ہو اور مجھے یہاں پر کون لایا ہے؟ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی گھبرائیں، کچھ دیر میں صاحب آ جائیں گے، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ جبکہ میں چیختے ہوئے بولی، مجھے کسی صاحب سے نہیں ملنا اور میں کوئی بیگم صاحبہ نہیں ہوں، میرا نام کلثوم ہے، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، میں یہاں کب سے ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہمیں معلوم نہیں، ویسے تو آپ یہاں 2 دن سے ہیں، 2 دن سے آپ کو ہوش نہیں آیا، بڑے صاحب بہت پریشان تھے، آپ کو وہی لے کر آئے تھے۔
اس کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، یعنی 2 رات میں نے اجنبی کے گھر گزار ڈالی تھی اور اس خیال نے ہی میری سانسیں چھین لی تھیں۔ چند لمحے تک میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا تماشا ہے؟ کون لوگ ہو تم؟ کیا میرے گھر والوں کو اطلاع دی؟ میرے گھر میں سے کوئی آیا تھا؟ وہ عورت سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ صرف ڈاکٹر آ رہے تھے اور اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں آیا۔ آپ کے گھر والوں کا ہمیں علم نہیں، ہم نے کسی بھی اجنبی کو گھر کے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو جب ہوش آ جائے تو صرف آپ سے اتنا کہا جائے کہ آپ مطمئن ہو جائیں اور بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ آپ ایک محفوظ مقام پر ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ میں اب روتے روتے اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، تم میرے گھر اطلاع کر دو، میرا بھائی پریشان ہو رہا ہوگا، وہ مجھ سے بلا وجہ بدگمان ہو جائے گا۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، میری تکلیف سمجھو۔ اس معاشرے میں ایک طلاق یافتہ ہونا بہت بڑا دھبا ہے، کچھ بھی کر کے میرے بھائی کو بتاؤ۔ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں مجبور ہوں بیگم صاحبہ، جب تک صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی حکم نہیں ملے گا ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کچھ ہلکی غذا لے کر آتی ہوں۔ میں اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے گھر جانا ہے، ہٹو یہاں سے۔ یہ کہتے ہی میں باہر کو جانے لگی تھی، جبکہ اس عورت نے مجھے سختی سے تھام لیا تھا اور باہر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی کو آواز دینے لگی تھی۔ میں اس کا یہ انداز دیکھ کر بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے میرے گھر جانا ہے۔ مگر وہ میری سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ چند لمحے کے بعد اسی طرح ایک اور عورت چلی آئی تھی اور ان دونوں نے مجھے سختی سے تھام کر بستر پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیں بیگم صاحبہ، ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور آپ کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیں۔ جب تک وہ ہمیں آ نہیں جاتے آپ کہیں بھی نہیں جائیں گی۔ مجھے اب رونا آ رہا تھا، میں کہاں پھنس گئی تھی؟ کون صاحب؟ کس کا گھر ہے؟ میری جان نکل رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں کمرے میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ میں اب گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے لگ گئی تھی۔ پہلے مالک کا مجھے آفر کرنا، پھر روڈ پر بلا وجہ بے ہوش ہو جانا، 2 دن تک ہوش کا نہیں آنا، اور اب اٹھنے کے بعد یہ خبر کہ میں ایک اجنبی کے گھر ہوں اور 2 دن سے یہاں پر موجود ہوں اور کوئی صاحب ہیں جو مجھ پر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی اور اپنے رب سے دعا مانگنے لگی کہ کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے رہائی مل جائے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ طلاق کے دھبے نے میری پوری زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ میں بانجھ نہیں تھی، مجھے یہ بات معلوم تھی، مگر اس کے باوجود مجھے اس الفاظ سے نوازا گیا تھا۔ طلاق کا دھبا ماتھے پر لگایا گیا اور پھر مجھے بے گھر کر دیا گیا۔ خدا میرے بھائی کو سلامت رکھے، اس نے اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن ساتھ ہی اس نے میرے آگے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے کہ میرے اپنے بیوی بچے ہیں، میں تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تم اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ہاں، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں نے اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا جب ماں باپ زندہ نہ ہوں۔ اس کے باوجود اگر آپ کا بھائی آپ کا سرپرست بن رہا ہو، رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے رہا ہو، تو یہی بہنوں کے لیے غنیمت ہوتی ہے۔ مگر مجھے اب معلوم تھا کہ 2 دن سے میں ایک اجنبی کے مکان میں تھی۔ میرا بھائی اب مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ احساس ہی مجھے مار رہا تھا۔ میں اب گھٹ گھٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد اچانک ہی کمرے کے اندر ہر چیز موبائل فون کے
بجنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں اس آواز کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن مسلسل بجتی آواز نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دوسری سائڈ ٹیبل کے پاس ایک موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل فون کی طرف گئی۔ اس پر مالک لکھا ہوا تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوئی تھی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز گونجی تھی، کلثوم بہن، کیسی ہو آپ؟ طبیعت وغیرہ اب آپ کی کیسی ہے؟ ہوش آ گیا ہے آپ کو؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ جبکہ میں فوراً سے بولی، مالک یہ آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں پر کون لے کر آیا ہے؟ یہ موبائل فون کس کا ہے؟ اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ فون میں ہی ریسیو کروں گی؟ میں نے اچانک ہی کئی سوال کر دیے، جبکہ وہ آدمی بولا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایک محفوظ مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، بڑے صاحب آ کر رات میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے بولوں کہ آپ روئیں مت، انہیں برا لگ رہا ہے، اگر آپ روئیں گی تو بلا وجہ آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ جبکہ میں اس بار غصے سے بولی تھی، کون ہے یہ بڑے صاحب، اور میرے رونے سے انہیں کیا دکھ تکلیف ہے؟ کون سا نقصان کریں گے؟ وہ اب میرا 2 دن سے مجھے ایک اجنبی کے مکان میں رکھا ہوا ہے، میرے بھائی کو اطلاع تک نہیں دی گئی، اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جب اچانک مالک بولا، دیکھیں کلثوم بہن، اگر آپ روئیں گی تو وہ آپ کے بھائی کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کا بھائی اس وقت اپنے کام پر ہے، اور بڑے صاحب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے بھائی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے بھائی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی جاب جا سکتی ہے، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ان کے بچوں کو سکول سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ خاموش ہو جائیں اور رات تک کا انتظار کر لیں۔ ملازمہ کے ذریعے وہ کھانا بھیج رہے ہیں، آپ چپ کر کے کھانا کھائیں اور ساتھ جو میڈیسن ملازمہ بتائے گی وہ بھی لے لیں، آپ کو تمام حقیقت رات کو پتہ چل جائے گی۔ فی الحال آپ انتظار کریں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں اب گھبرا گئی تھی، میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر کوئی نظر رکھ رہا ہے۔ اس آدمی کو کیسے پتہ چلا کہ میں رو رہی ہوں؟ میں نے فی الحال موبائل فون بند کر کے وہیں پر رکھ دیا تھا اور سہم کر اب دروازے کے پاس زمین پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بستر پر بیٹھنے میں بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ مجھے زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی تھی، بیگم صاحبہ، آپ زمین پر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ صاحب ہمیں جان سے مار ڈالیں گے، خدا را آپ اوپر بیٹھیں۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ کون ہو آپ لوگ؟ مجھے کس نے یہاں پر قید کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ وہ عورت میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی تھی، آپ اس طرح سے برتاؤ نہیں کریں، آپ بعد کے لیے نقصان اٹھائیں گی، خدا را ہم پر بھی رحم کریں۔ اور خیر، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، آپ کھانا وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد آپ کو دوائیاں لینی ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اس عورت کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے زبردستی مجھے زمین سے اٹھایا اور ساتھ رکھے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا تھا، سامنے ہی ٹیبل پر کھانا رکھ کر، اور وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگ گئی تھی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب شاید مجھے بھوک بھی نے ستا ہی دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اب خاموشی سے کھانا شروع ہو گئی تھی۔ کھانا تناول کرنے کے بعد اس نے مجھے گولیاں دی تھی، اور پھر مجھے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ پر غنودگی طاری ہوگی۔ آپ بستر پر جا کر آرام کریں۔ دل کی رفتار تھوڑی تیز تھی، مگر میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ وجود میں کمزوری بہت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی
کہ جب میں گہری نیند سو گئی، اس بات سے بے خبر کہ میں اپنے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا کر چکی ہوں۔ میری آنکھ تقریباً کوئی 3 گھنٹے کے بعد کھلی تھی۔ میں چپ چاپ بستر پر بالکل خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ اب شام کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ مجھے واش روم جانا تھا۔ میں نے نظریں دوڑائیں تو کمرے میں ایک دروازہ اور موجود تھا، یقیناً وہی واش روم تھا۔ چپ چاپ اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ وہاں سے فریش ہو کر میں نے منہ وغیرہ دھویا تھا اور میں کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن اگلا لمحہ میری سانس روک دینے والا تھا۔ بستر پر وہی نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا جس سے میری آخری بار کمپنی میں ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوشگوار لہجے میں بولا، کیسی ہیں آپ محترمہ؟ نیند پوری ہو گئی آپ کی؟ جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل بت کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولا، جواب دیں، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس بار میں گھبرا کر بولی، کون ہو تم اور مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ میں نے آپ لوگوں کی آفر کو رد کر دیا ہے۔ آپ نے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا تھا اور مجھے کوئی اختلاف بھی نہیں تھا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کو اپنے بنگلے میں لے آیا اور پورے 2 دن میں آپ کی وجہ سے پریشان رہا ہوں۔ خیر اب تو آپ کو خیر سے ہوش بھی آ گیا ہے۔ پھر ہم اب بیٹھ کر اس آفر کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے میرے گھر جانا ہے، اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، خدارا مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی، آپ لوگ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ مگر وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں محترمہ، میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا، آپ خود پریشان ہو رہی ہیں۔ یہاں پر سے آپ کو جبھی جانے کی اجازت ملے گی جب آپ میری بات مانیں گی۔ ہماری آفر اتنی بری بھی نہیں ہے کہ آپ مسلسل اس کو رد کر رہی ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، دیکھیں میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہوں اور ایک عزت دار بھائی کی بہن ہوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، اب وہ عزت دار بہن آپ نہیں رہیں، کیونکہ پورے 2 دن آپ اپنے گھر سے باہر تھیں، ایک اجنبی مکان کے اندر تھیں۔ لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، آپ ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو جائیں گی، تو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا۔ بولیں آپ ہمارے لیے کام کریں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، دل کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کی تھی، بھلا میں کیسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو سکتی تھی جس کا سوچ کر ہی میری روح کانپ رہی تھی۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی، بانجھ پن کا طعنہ دیا ہے۔ آپ اس آدمی کو بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور اس انسان کو زمین بوس کر دیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے کسی زمین کو بوس نہیں کرنا، مجھے کسی آدمی کو اپنے پیچھے کھڑا نہیں کرنا، میرے ساتھ میرا بھائی موجود ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے طعنے بھی دے گا، مجھ سے لڑے جھگڑے گا بھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھ سے بدگمان نہیں ہوگا، میری بات پر اعتماد کرے گا۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گندا کام نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، میں خالی ہاتھ ٹھیک ہوں۔ میری بات سن کر بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، جبکہ اس بار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ مسکراہٹ مجھے ایک شیطانی مسکراہٹ لگ رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل فون نکال کر بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات پر نہیں چلیں گی تو پھر میں آپ کا خیال بھی نہیں کروں گا۔
2 دن آپ کو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، آپ کا خیال رکھا، اپنے گھر میں جگہ دی، مجھے اس کے پیسے چاہیے ہیں جو تقریباً 50,000 کے قریب ہوں گے، اور آپ میری آفر کو ٹھکرا رہی ہیں۔ اس کی سزا بھی آپ کو ہر حال میں مل جائے گی، اور وہ سزا آپ کا خاندان برداشت کرے گا۔ آپ کا بھائی جو نوکری کرتا ہے میں اسے وہاں سے نکال دوں گا۔ دوسرا، آپ کے بھتیجا بھتیجی جہاں سکول جاتے ہیں وہ سکول بھی اب انہیں قبول نہیں کرے گا۔ اور رہی بات آپ کے مکان کی، اس پر میں ایلیگل نوٹس بھیجوں گا کہ یہ زمین لیگل نہیں ہے، اس کے اور مالک بھی موجود ہیں۔ آپ کی بجلی گیس سب کچھ کاٹ دی جائے گی۔ جبکہ میں سن ہو کر اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں چلا کر بولی تھی کہ آخر تمہیں یہ سب کر کے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آخر میں نے تمہارے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا ہے کہ میری وجہ سے، بلکہ فائدہ تو مالک کو ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے قدم ان کے لیے برکت والے ثابت ہوئے ہیں۔ جب میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ مجھے یہ کام، ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ کا یہ راگ میں سن چکا ہوں، اب آپ میری بات سنیں گی۔ میں کسی کی بھی زیادہ منت سماجت نہیں کرتا اور نہ ہی اس طرح کے چونچلے اٹھاتا ہوں، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی آفر ہے، ہر مہینہ 2 لاکھ روپے کمانا، 5 لاکھ روپے ایڈوانس، یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، اور ایسی آفر کسی کو بھی گھر بیٹھے نہیں مل جاتی۔ اس فیلڈ میں آنے کے لیے لوگوں کو اپنا آپ ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ سے کوئی غلط ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف کام کروانا چاہتا ہوں۔ چند لمحے میں خاموش رہی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میرا بھائی وہ مجھے کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ دھیرے دھیرے مجھے اس کی بات سمجھ آنے لگ گئی تھی، لیکن میرا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال آپ یہیں پر رہیں گی اور محفوظ رہیں گی۔ آپ کی خدمت کے لیے 3-4 ملازمہ میں خود ہائر کر دوں گا۔ آپ کو کام سکھانے والی یہاں پر آ کر کمرے کے اندر ہی سکھائے گی۔ اور رہی بات آپ کے بھائی کی، جب آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے گا آپ اپنے بھائی کو پیسوں کی مدد سے خرید لینا۔ یہ دنیا پیسے والوں کی ہے، جہاں آپ پیسہ پھینکو گی وہیں پر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس آدمی کی بات سن کے فوراً سے میرا دل لرز اٹھا تھا۔ میں اس کی بات درست تھی، لیکن میرا دل پریشان ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن میں حالات سے اتنا مجبور ہو گئی تھی کہ میں نے اس شخص کو ہاں کہہ دی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ میری رات بہت عجیب گزری تھی، میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے صرف میرا انتخاب ہی کیوں کیا ہے؟ نہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور نہ ہی میرے پاس تعلیم ہے۔ اس فیلڈ میں خوبصورتی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ فی الحال میں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ ڈالی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ مجھے صبح 10 بجے ایک ملازمہ نے آ کر جگا دیا تھا اور سختی سے ناشتہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور ساتھ میں دوا لینے کے لیے بھی بولا گیا تھا۔ مجھے اب پریشانی ہونے لگی تھی، میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات آ رہے تھے۔ آخر میں بے ہوش کیوں ہوئی؟ مجھے کس بات کی داد دی جا رہی ہے؟ مگر فی الحال میں سب سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ میں نے کسی سے کوئی بات چیت نہ پوچھی تھی۔ ٹھیک دوپہر 1 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا تھا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا کالا نصیب اب صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے جتنا ان سب چیزوں کو خود سے دور رکھا تھا وہ سب میرے لیے ایک نئی کہانی کی صورت میں کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنا کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ میں روئی تھی۔ اس لڑکی کو بھی میں نے کہا تھا کہ یہ سب مجھ سے مت کرواؤ، تم چلی جاؤ یہاں سے۔
مگر اس نے میری کوئی بات بھی نہ سنی تھی اور حکم کے مطابق اپنا کام کرتی رہ گئی۔ تقریباً کوئی 3 گھنٹے کے بعد اس نے میرے ساتھ گزار ڈالے اور پھر مجھے تاکید کر کے چلی گئی کہ میرے جانے کے بعد تم پریکٹس کرتی رہو گی۔ اگر تم پریکٹس نہیں کرو گی تو اپنی سزا کی خود ذمہ دار ہوگی۔ اس کی باتیں مجھے خوفزدہ کر گئی تھی اور ٹھیک 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد میں پریکٹس کرنے لگ گئی تھی اور میری زندگی اچانک سے تبدیل ہو جائے گی، اور وہ بھی اتنی زیادہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پورا دن میرا پریکٹس کی نظر ہو گیا تھا۔ رات 12 بجے جب میں آرام کے لیے لیٹی، اچانک ہی وہی موبائل فون دوبارہ سے بجنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں ایک معمولی لڑکی تھی جس کی طلاق بانجھ پن کے تانے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور میں اب ایسی زندگی جی رہی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ موبائل اٹھائے تو اسکرین پر سرفراز لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اب یہ کون تھا؟ میرے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ گہری سانس لے کر میں نے کال ریسیو کی تھی۔ کان پر لگائی تو کل والے نوجوان کی آواز گونجی تھی۔ کیسی ہو ہماری آنے والی نئی ماڈل؟ میں گہری سانس بھر کے رہ گئی اور بیزاری سے بولی، میں ٹھیک ہوں، مجھے فون کیوں کیا گیا؟ جبکہ وہ فوراً سے بولا، حضور اس لڑکی نے بتایا ہے جو تمہیں پریکٹس کروانے آئی تھی کہ تم نے اسے بہت تنگ کیا۔ دیکھو لڑکی، جتنی جلدی تم کام سیکھو گی اتنی جلدی تمہیں اس گھر سے آزادی مل جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس گھر میں مزید رہنا چاہتی ہو۔ جبکہ میں تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی، تم کیوں مجھ سے یہ کام کروا رہے ہو؟ ایک عورت کو پردے کا حکم ہے۔ تم کیوں مجھے مردوں کے سامنے عریاں کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ سب پرانی باتیں ہیں، سب پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ تم آنے والی وقت کی بہت بڑی ماڈل ہو، اپنا آپ کیوں ضائع کرنا چاہتی ہو؟ میں تو تمہیں ایک بہت بڑے سٹیج تک لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہارا نام ہوگا، لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ بدلے میں تم صرف میرے برانڈ کی ماڈلنگ کرنا، اس کے علاوہ بھی اگر تم کرنا چاہو تو کرتی رہنا، میں تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن جب تک تم میرے ساتھ کانٹریکٹ میں رہو گی، پیسہ ہی کماؤ گی۔ تمہارے پاس وہ ہے جو تم کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جبکہ میں چلا کر بولی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تم تلاش کر رہے ہو، وہ مجھ جیسی لڑکی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں کھوکھلی لڑکی ہوں جس کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ تم جو تلاش کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے بخش دو، مجھے جانے دو، مجھے نہیں کمانا۔ یہ روپیہ پیسہ یہ سب گناہ ہے۔ مگر وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ دراصل مجھے اس دن مالک نے یہی آفر کی تھی کہ آج سے تم ہماری کمپنی کے لیے ماڈلنگ کرو گی، ہم تمہیں 5 لاکھ روپے ایڈوانس اور ہر مہینے 2 لاکھ روپے دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جب تم مشہور جو جاؤ گی تو کسی بھی برانڈ کے ساتھ تم کام کر سکتی ہو۔ بس تمہیں ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا کہ تم ہمیں نہیں چھوڑو گی جب تک ہم نہ چاہیں گے۔ اور میں ان لوگوں سب دور بھاگتی تھی۔ میں اتنی خوبصورت نہ تھی اور نہ ہی میرے پاس ایسا جسم تھا جو ایک ماڈل کا ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ مجھے ماڈل بنانے پر تل گئے تھے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی میں اس بات سے نا واقف تھی۔ میں خوب روئی تھی اور وہی روتے روتے زمین پر سو گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ میرے بستر پر کھلی تھی۔ میں پریشان ہو کر جاگی کہ یہاں پر مجھے کون لے کر آیا ہے، مگر اگلا لمحہ میرے ساتھ روک دینے والا تھا۔ سامنے ہی بستر پر وہی نوجوان جس کا نام سرفراز تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا میرے قریب آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صبح 7 بجے سے
میں یہاں آ کر بیٹھا ہوا ہوں، میں تمہارا نوکر ہوں جو میں تمہیں تمہارے گناہوں کا جاگنے کا انتظار کر لوں۔ اور اس کا درست لہجہ دیکھ کر مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی، میں گھبرا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جا کر فریش ہو کر آؤ، ناشتہ کرو، اس کے بعد میں تم سے کچھ بات کروں گا، تمہیں تمام حقیقت سے روشناس کرواؤں گا۔ آخر تمہیں یہاں کیوں رکھا گیا، تم سے ماڈلنگ کیوں کروائی جا رہی ہے، اور تمہاری طلاق کیوں ہوئی ہے۔ اس کی ساری باتیں سن کر میں ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، ناشتہ جلد سے جلد کرو ورنہ میں چلا جاؤں گا، اور پھر تمہیں بالکل بھی سچائی نہیں پتہ چلے گی اور تم اسی دلدل میں دھنستی چلی جاؤ گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً واش روم میں بھاگی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر میں باہر آئی تو میرے لیے ناشتہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ میں نے الٹا سیدھا 10 منٹ میں ہی ناشتہ کر لیا تھا۔ 15 منٹ میں ہی مکمل فری ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آش کافی سمجھدار ہو تم۔ خیر، اب میں تمہیں تمام سچائی سے آگاہ کر دیتا ہوں، کیونکہ بلا وجہ کسی عورت ذات کو تکلیف دینا مجھے پسند نہیں۔ تمہیں یہاں ایک انتقام کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن مجھے احساس ہو گیا ہے کہ انتقام ان سے لیا جاتا ہے جو مضبوط ہوں، ایک عورت سے نہیں جو پہلے ہی حالات سے ٹوٹ چکی ہوں۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ تمہارا باپ لگتا تو شریف تھا، لیکن اندر سے پورا شیطان تھا، انسان تھا۔ وہ انہی ماڈلنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا جو معصوم لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر اس گندی دنیا میں لے کر آتا اور پھر ان کی زندگی کو تباہ کر دیتا، انہیں غلط کام پر لگا دیتا، اور پھر ان کے پاس واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں بچتا تھا، اور وہ ایک ساتھ ستھری فیلڈ کا بھی انہیں نہیں بتاتا تھا کہ انہیں غلیظ فیلڈ کا حصہ بنا کر ان کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاچار کر دیتا۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو تمہارے باپ کو برباد کر دوں، لیکن جب میں بڑا ہوا اور میں نے تمہارے باپ کی تحقیق شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ فالج کے مریض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو تمہارے بھائی کا حال نکالا تو پتہ چلا وہ خود پائی پائی کا محتاج ہے۔ بھلا میں اس کو کیا ہی برباد کرتا۔ پھر میری نظر تم پر چلی گئی، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہ رہی تھی۔ وہیں سے میرا دل و دماغ خراب ہو گیا کہ جب میں نے اب تکلیف میں ہوں، جب میں نے اپنی ماں کو مرتے دیکھا تو تم کیوں آرام سے بیٹھو گی؟ تمہارا بھائی تو اذیت میں تھا، میں تمہیں بھی اذیت دینا چاہتا تھا، اس لیے تمہارے شوہر کے دل و دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈالنا شروع کر دی کہ تم میری گرل فرینڈ رہ چکی ہو، ہم دونوں تعلق بنا چکے ہیں، تم حمل ضائع کروا چکی ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ وہ بہت جلدی بہک گیا تھا اور اس کو میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ وہ بانجھ پن کا طعنہ دے کر تمہیں طلاق دے دے۔ میرے ہاں ہی بس نہیں ہوئی تھی، میں نے ہی تمہیں اپنے بندوں کے ذریعے پیکنگ والی کمپنی میں پہنچا دیا، اور پھر اپنے ہی ذریعے تمہیں اس کمپنی کے مالک کی نظروں میں لایا۔ اس کمپنی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہ تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے تعلق بنا لیا اور اس آدمی کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ اس دن تمہارے کھانے میں ایک ایسی دوا ملائی تھی جو تمہیں بے ہوش کر سکتی تھی۔ پورے 3 گھنٹے بعد اور جب تم کمپنی سے نکلی، اس دوا کے زیر اثر تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے دوا کی کم مقدار ڈالنے کا حکم دیا، لیکن وہ دوا کافی مقدار میں چلی گئی، جس کی وجہ تم 2 دن تک بے ہوش رہیں، اور تمہیں اسی دوا کی وجہ سے اب تک دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں، مگر اب تم ٹھیک ہو۔ رات تم سے ہوئی بات کے بعد مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اس لیے میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن ہاں، تم سے ایک بات ضرور کہوں گا، شادی کرو گی مجھ سے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید بولا، تمہاری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک محفوظ زندگی گزارو، پلیز مجھ سے شادی کر لو۔
میں اپنا آپ اب مزید تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ فی الحال میں نے اس شادی سے انکار کر دیا اور اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی، مگر میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرے بھائی نے مجھے نہیں رکھا تھا اور مجھے نکال دیا تھا۔ اسی پل سرفراز پہنچ گیا، اس نے مجھے سہارا دیا تھا اور یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن جب میں نے اس کی زندگی پر نظر ڈالی تو وہ میری طرح بہت مجبور تھا۔ ایک چھوٹے بچے کے دل و دماغ میں جو بٹھا دیا جاتا ہے وہ اس کو حقیقت مان لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اب نکاح کر لیا ہے، ہم دونوں خوش ہیں۔ ماضی کو بھول کر ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ رب تعالی ہماری زندگی کو خوشحال رکھے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، جو جس کے ساتھ برا کرتا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، مکافات عمل بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد یا ماں باپ کے ساتھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتے جو بے قصور ہو، کیونکہ میرا رب بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔